بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عورت مجسم تباہی ہے۔ سلطان شاہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، اس نے بڑے بڑے شاہوں اور جرنیلوں کو مروایا ہے۔ ویرا نے اپنی ذرا سی سطر نمائی سے کالیے کو مروا دیا تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، عورت بڑے بڑے مردوں کو مرواتی آئی ہے۔ میں نے مزید تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ مجھے لباس تبدیل کرنے میں صرف چند منٹ صرف ہوئے ہوں گے کہ غزالہ نے باتھ روم کا دروازہ پیٹ کر اول خان کے فون کی اطلاع دی۔ میں قمیض کے بٹن بند کیے بغیر ہڑبڑا کر باہر نکلا اور خوابگاہ میں موجود انسٹرومنٹ کا ریسیور اٹھا لیا۔ میری آواز سنتے ہی اول خان نے بولنا شروع کر دیا۔ آئی مین کا دماغ الٹ گیا ہے، میرے آدمی اس تک پہنچنے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ فالکن ہاؤس سے تیسرے مکان میں ایک ملازم کو ہلاک کر کے وہاں سے گاڑی لے کر بھاگا ہے۔ یہ بہت بری خبر ہے اول خان، اس کا پکڑا جانا ضروری تھا، میں نے افسردگی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے اس نے اعتراف کیا، اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ اس کی ڈوبتی اور ابھرتی ہوئی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے سنسنی اور ہلچل کے ماحول سے الگ ہٹ کر کسی گوشہ عافیت سے اپنا موبائل فون استعمال کیا تھا۔ اپنی قبر خود کھود رہا ہے، اسے زیادہ دیر تک آزاد رہنا نصیب نہیں ہو سکے گا۔ میں نے تلخی سے اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ اس قتل میں اس نے بیم گن استعمال کی ہے، وہ جیک کے قتل کے الزام سے اپنی گردن نہیں بچا سکے گا۔ تمہارے فون سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس کی آمد کے بعد تم نے تیزی سے علیحدگی اختیار کی ہے، یہ ضروری تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کاغذوں پر اسپیشل ٹاسک فورس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز سے مجبوری کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان واقعات سے بری الذمہ ہونے کے باوجود اس کی مصروفیت اہم تھی۔ اپنی فورس کو پس پردہ رکھتے ہوئے اسے پولیس افسران کو پوری طرح بریف کرنا تھا کہ اس رات وہاں کیا ہوا تھا تاکہ قانونی کارروائی کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اس نے اجازت چاہی تو میں نے گفتگو کو وہیں ختم کر دیا۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ویرا مجھ سے پہلے تیار ہو کر بنی سمری وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اسکاچ کا گلاس دبا ہوا تھا جسے اس نے اپنی گود میں ٹکایا ہوا تھا۔ تم اس ام الخبائث سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تو کم از کم اسے میرے سامنے نہ لایا کرو۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم اسے پیدر الخبائث یا ابو الخبائث کیوں نہیں کہتے؟ ویرا نے اپنی علمیت جھاڑتے ہوئے اعتراض کیا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بری چیز کو عورت سے منسوب کیا جائے؟ مجبوری ہے، شراب اور وہسکی دونوں مؤنث ہیں، ایک مؤنث کو باپ کا درجہ کہیں نہیں دیا جاتا۔ اس وقت سلطان شاہ بھی اپنی قابلیت کے مظاہرے پر تل گیا تھا۔ ویرا، یہ بدتمیزی ہے، میں نے مداخلت کرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ تمہیں دوسروں کے جذبات کا پاس کرنا چاہیے۔ کچھ عرصے سے تم نے کبھی کبھی کمرے سے باہر نکلنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہاں دوسرا کون ہے؟ سب اپنے ہیں۔ ویرا ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے بولی، کوئی آیا تو یہ میرا وعدہ ہے کہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد میں اس وقت بہت شدت سے طلب محسوس کر رہی تھی۔ تم یہ شوق اپنے کمرے میں پورا کر سکتی تھی، اس بدبو کو پورے گھر میں پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان شاہ نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ اس وقت معافی دے دو، آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ ویرا نے مصالحانہ رویہ اختیار کر کے مجھے حیران کر دیا۔ اس پر مزید کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے فوراً ہی گلاس سے ایک گھونٹ لے لیا۔ کیرنیوں کے دن پھرتے ہیں تو وہ اسی طرح شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اپنے شوق پورے کرتی ہیں۔ سلطان شاہ نے خاص طور سے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں اس وقت سے شراب پی رہی ہوں جب تم چوسنی سے دودھ پیا کرتے تھے۔ ویرا نے تاؤ میں آ کر جواب دیا، شرم و حیا دیکھنی ہے تو کسی وقت جا کر میڈم فرزانہ سے اس کے فلیٹ پر مل لینا، وہ کلفٹن میں رہتی ہے، میری طرح امریکن نہیں ہے، تمہاری ہم وطن ہے۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ یہ کل والی وہی عورت ہے جس نے فارمیسی کے ایک ملازم کو 2000 روپے دے کر کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کا دن بہت ہنگامہ خیز گزرا ہے، غزالہ نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہوگا۔ وہ عورت آج 2 بجے پھر وہیں آئی تھی اور آئی مین کے فرار کے بعد دارلی گئی۔ کمال ہے، وہ ایسا کیا کام کرتی ہے جو ویرا مجھے اس کے پاکستانی ہونے کا تانا دے رہی ہے؟ سلطان شاہ اپنا سر
جھٹک کے بولا، یہ پوچھو کہ وہ کیا نہیں کرتی؟ میں نے خفت امیز لہجے میں کہا، شراب فروشی اور کعبہ گری اس کے محبوب ترین پیشے ہیں، مگر آج وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ میں نے ان دونوں کے درمیان تلخی بڑھنے سے پہلے ہی موضوع کو غیر محسوس انداز میں تبدیل کر دیا۔ بعد کے واقعات کے بارے میں بھی بے خبر ہوں۔ غزالہ نے مجھے جتایا، آپ دوبارہ آئے تو عجلت میں تھے۔ میں نے غزالہ کی بات کاٹ دی اور کہا، اس وقت جلال سے بہت اہم باتیں ہوئیں۔ میں ان لوگوں کو اختصار کے ساتھ اس شام کے واقعات کے بارے میں بتاتا چلا گیا۔ تو کیا جیک واقعی مارا جا چکا ہے؟ سلطان شاہ کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ اب بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے کمرے میں جانے سے پہلے یہ بات تمہیں بتا دی تھی۔ میں نے لقمہ دیا۔ میں سمجھا تھا کہ تم میری دل جوئی کے لیے مذاق کر رہے ہو، میرے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ میری آرزو تھی کہ وہ کالا میرے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچتا، وہاں لمحوں کی بھی مہلت نہیں تھی۔ میں ذرا بھی چوکتا تو وہ ہمیں مار کر آئی مین کی طرح صاف نکل جاتا۔ آئی مین اکیلا اور پیدل تھا، وہ ایس ٹی ایف کی باری نفری کو جل دے کر کیسے نکل گیا؟ ویرا نے چونک کر پوچھا۔ یہ بری خبر ابھی اول خان نے فون پر سنائی ہے، وہ فالکن ہاؤس سے تیسرے مکان میں ایک شخص کو بھیم گن سے ہلاک کر کے گاڑی لے بھاگا۔ اول خان کے آدمی اپنے پیدل شکار کی تلاش میں اس علاقے کی خاک چھانتے رہ گئے۔ اس کے فرار سے شروع ہونے والا قصہ اس کے دوبارہ فرار پر ختم ہو گیا۔ سلطان شاہ نے سر ہلا کر تعصب سے کہا، تم لوگوں کی ساری محنت برباد ہو گئی۔ تم بول رہے ہو کہ اس دوران میں جیک مارا گیا۔ ڈیلٹا فورس کے 2 کمانڈوز کام آئے، کیلی ایک چوکیدار کے ساتھ حراست میں ہے۔ ویرا نے اسے یاد دلایا۔ یہ کامیابیاں اپنی جگہ پر ہیں، مگر مجھے آئی مین کے نکل جانے کا قلق رہے گا۔ ہمارے سارے مجرم ایک چھت کے نیچے جمع ہو گئے تھے، یہ ان کی سرگوبی کا بہترین موقع تھا۔ اب آئی مین کے لیے ہم کو اثر نو محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا، اب اس کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، اس کے آدمی ایک ایک کر کے ٹوٹ چکے ہیں۔ ویرا نے اپنے گلاس سے دوسرا گھونٹ لے کر تفکر امیز انداز میں کہا، راجہ پولیس کی قید میں ہے، خالد کو ہم نے پکڑ لیا، جیک تھوڑی دیر پہلے مارا گیا۔ اگر اول خان نے تمہارے مشورے کے مطابق جیک کا قتل آئی مین کے سارے منڈنے میں کامیابی حاصل کر لی تو وہ فوری طور پر امریکیوں کی تائید سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ میں عجلت میں ایسی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونا پسند نہیں کروں گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج فالکن ہاؤس میں پیش آنے والے واقعات کو کس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر آئی مین یہاں امریکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اتنی آسانی سے اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے انہیں اپنی رائے سے آگاہ کر دیا۔ وہ اپنے آقاؤں کے سامنے جیک کے قتل کا کیا جواز دے سکے گا؟ ویرا نے پوچھا۔ اسے جواز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے قدرے بدمزگی سے کہا، تم کو معلوم ہے کہ وہ میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، آئی مین یہی کہے گا۔ خود کو فریب دینے کی کوشش نہ کرو، سب کچھ سامنے آنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ آئی مین کے نام کی آڑ میں نے اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ کل ونود مارا گیا، اخبارات میں آئی مین پر الزام عائد کیا گیا، اصل کام جلال نے دکھایا تھا، مگر امریکی سمجھیں گے کہ وہ میری حرکت تھی۔ معاملات بہت زیادہ الجھ گئے ہیں، ہر امریکی ڈفر نہیں ہوتا، ان کے بہترین دماغ بہت جلد نتائج اخذ کر لیں گے اور ہمارے لیے نئی مشکلات کا آغاز ہو جائے گا۔ ابھی تک ہمارے ساتھ یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، غزالہ نے میری تائید کی۔ آپ لوگوں کی ہر کامیابی عارضی اور ناپائیدار ثابت ہوتی ہے۔ ایک فتنے کا سر کچلتے ہیں تو دوسری کوئی بڑی پریشانی سر اٹھانے لگتی ہے۔ یہ سلسلہ کہیں رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے چکروں میں جہانگیر بے سبب رگڑا جاتا ہے۔ سلطان شاہ کو اچانک جہانگیر یاد آ گیا۔ اسے تم سے دوستی کی باری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اس کی بھی خبر لیتے رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں بے موت مارا جائے۔ اگر ڈینی نے بر وقت اس کی جگہ گولڈن فارمیسی نہ سنبھال لی ہوتی تو وہ اب تک مارا جا چکا ہوتا۔ ویرا نے کہا، اس قدر پرپیچ اور سازشی فضا میں اس کے لیے صحیح
صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا۔ کئی برسوں سے جمود کی زندگی گزارنے کے باعث اس کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں۔ میں نے دن میں اول خان کے دفتر سے فون کر کے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ میری اگلی ہدایت تک اپنی دکان کو بھول کر گھر تک محدود ہو جائے، مگر وہ گفتگو تش نہ رہی تھی۔ ان تینوں کی موجودگی میں اس سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے کمرے میں اسے ضرور فون کروں گا۔ اس کے بارے میں ویرا کا تجزیہ 100% درست تھا۔ ایک طرف وہ جمود اور تنہائی کا شکار تھا تو دوسری طرف اس کی بسیار نوشی اس کے اعصاب پر برے اثرات مرتب کر رہی تھی۔ واقعات پے در پہ رونما ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے حصے میں کامیابیاں اور ناکامیاں دونوں ہی آئی تھیں، لیکن آئی مین کی ساری سرگرمیوں کا پس منظر واضح ہو کر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ابتدا میں ہماری سوچی سمجھی رائے تھی کہ پاکستان میں شیعہ کو دوبارہ زندہ کر کے ہیروئن کے فروغ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، مگر راجہ اور پھر خالد کے بیانات نے بات بالکل واضح کر دی تھی کہ وہ صرف سطحی سرگرمیاں تھیں۔ ان کے پیچھے کیا مقصد کار فرما تھے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بازار میں ہیروئن کی فراہمی کی ذمہ داری راجہ کی تھی۔ اس نے اعتراف کیا تھا کہ پورے اسرار آئی مین اسے ہیروئن کی فروخت پر خسارے کی بھاری رقم ادا کرتا تھا۔ راجہ کے پکڑے جانے کے بعد منڈی میں سستی ہیروئن نایاب ہو گئی تھی۔ ہر شخص کو متبادل بندوبست کا انتظار تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہر میں اچانک ہیروئن کا کال پڑ گیا۔ چھوٹی چھوٹی پڑیاں خرید کر اپنے نشے کی لت پوری کرنے والے آوارہ گردوں کا نشہ ٹوٹا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں شہر میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا ہوتے ہی پولیس حرکت میں آ گئی۔ پھر وہی ہوا جو جلال نے بتایا تھا۔ فساد پر آمادہ ہیروئنچیوں کو ٹرکوں میں بھر کر سپر ہائی وے پر واقع عیدی ہوم پہنچایا جانے لگا۔ وہاں ان کی تعداد بڑی تو نشے کے بجائے دوائیں ملنے پر وہ چراغ پا ہو گئے۔ عیدی ہوم میں توڑ پھوڑ کر کے سپر ہائی وے پر نکل آئے، سڑک پر لیٹ کر ٹریفک جام کر دیا۔ ان پر ایک جگہ قابو پایا جاتا تھا تو وہ دوسری جگہ سر اٹھانے لگتے تھے۔ ایک چھوٹے سے مسئلے نے بڑھ کر یکا یک سنگین صورتحال اختیار کر لی تھی۔ معاشرتی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس مسئلے کے حل میں سرگرداں ہو گئے۔ آئی مین کو یوں سانپ سونک گیا تھا جیسے ہیروئن کی وافر مقدار میں سستے داموں فراہمی سے اسے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ پورا منصوبہ صرف راجہ کی ذات کے گرد گھوم رہا تھا۔ جب تک وہ آزاد تھا دھندا چل رہا تھا، اس کے بند ہوتے ہی سب چوپٹ ہو گیا۔ ہیروئن بحران کی زد میں آئی ہوئی تھی اور آئی مین بھی میدان میں تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اسے اس بحران سے دلچسپی نہیں تھی تو وہ کراچی میں بیٹھا کیا کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں دوسرا خیال یہ آیا کہ آئی مین کا اصل ہدف صرف اور صرف میری ذات تھی۔ اس امریکی ایجنسیاں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مجھ پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ اس کا سبب صرف یہ نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ تیز و ترار تھا۔ میری آزادی اور آزاد روی میں اول خان اور جلال جیسے بہت سے مہربانوں کا بھرپور حصہ تھا۔ وہ امریکی اثر و نفوذ کی وجہ سے کھل کر میرے ساتھ نہیں دے سکتے تھے، مگر پس پردہ ہر نازک وقت میں میرے مددگار رہے تھے۔ سرکاری ناکامیوں کے بعد آئی مین شیعہ کے احیاء کا نعرہ لے کر میدان میں اترا تھا۔ اس نے براہ راست جہانگیر کو تلاش کرنے کے بجائے شیعہ کے پرانے آدمیوں کو بھاری معاوضوں پر یکجا کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسے امید رہی ہوگی کہ بات پھیلے گی تو جہانگیر خود اس سے رجوع کرے گا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس نے خود جہانگیر کی فارمیسی کا کھوج نکال لیا۔ وہ خطرہ میں نے پہلے سے بھانپ لیا تھا۔ آئی مین کے معاون نے فارمیسی میں پہلا قدم رکھا تو میں اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ معاملات قتل و خون ریزی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ میں یہ بات اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا کہ آئی مین نے وہ لمبا بکھیڑا صرف میرے لیے پھیلایا ہوا تھا۔ جس دن بھی وہ مجھے پکڑنے یا مار لینے میں کامیاب ہو جاتا، اپنے سارے مددگاروں کو بھول بھال کر سیدھا امریکہ چلا جاتا۔ ویرا
کا منہ پھٹ اور زبان دراز تھی، وہ میرے اس نظریے کو خود پسندی قرار دے کر یکسر مسترد کر دیتی۔ میں خود کو ایسی کسی صورتحال میں نہیں پھنسانا چاہتا تھا جہاں ذاتی تصادم کی نوبت آ جائے۔ کھانے کے دوران میں میرا ذہن اسی گورکھ دھندے میں الجھا رہا۔ میز پر وہ تینوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے مگر میں خاموشی سے کھانے سے انصاف کرتا رہا۔ کھانے کے بعد ہم چاروں کچھ دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھتے رہے۔ 11 بجے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جہانگیر کے گھر کا فون نمبر ملایا تو دوسری طرف سے سلمہ کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز مرجائی ہوئی سی تھی۔ رسمی مزاج پرسی کے بعد اس نے کھلے دل سے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا۔ آج دوپہر کو تم سے بات ہونے کے بعد سے یہ بہت خاموش اور فکر مند ہیں۔ تم نے ان سے کیا کہہ دیا تھا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ آج کل فارمیسی دشمنوں کی نگاہوں میں آئی ہوئی ہے۔ جہانگیر کو کسی مصیبت سے بچانے کے لیے میں نے اس کی جگہ لی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جہانگیر سمجھ کر میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ 3 دن سے وہاں روز کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ آج میں نے غیر معینہ مدت کے لیے فارمیسی پر تالے ڈلوا دیے ہیں، تو کیا اب یہ دوبارہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ سلمہ کی آواز سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ چند روز میں حالات قابو میں آ جائیں گے تو فارمیسی دوبارہ کھل جائے گی۔ میں نے اسے سمجھایا اور پوچھا جہانگیر کہاں ہے؟ وہ سو چکے ہیں۔ آج ان کی باتوں سے مایوسی کی بو آ رہی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ ماضی کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اسے سمجھاؤ کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ فارمیسی تک پہنچ سکتے ہیں وہ کسی وقت ہمارے دروازے پر بھی دستک دے سکتے ہیں۔ سلمہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس کا بندوبست کر لیا گیا ہے تمہاری حفاظت کے لیے۔ آج دوپہر سے ایک مسلح گارڈ مامور کر دیا گیا ہے۔ وہ نیچے چوکیدار کے ساتھ رہے گا۔ وہ بندوبست اول خان نے کیا تھا۔ دوپہر میں جہانگیر سے میری بات ہونے کے بعد ہی محسوس کر لیا گیا تھا کہ جہانگیر کی غیر معمولی دیکھ بھال ضروری ہو گئی تھی۔ وہ نیچے رہے گا۔ یہاں ہم دونوں دن رات ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہیں گے۔ اس وقت تمہاری ذات کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم چند روز کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ؟ تینوں کا وقت بہت اچھا اور بے فکری میں گزرے گا۔ میں پہلے بھی تم کو بتا چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے پیچھے 1000 بکھیڑے لگے ہوئے ہیں۔ تمہارا صرف ایک مسئلہ ہے۔ میں تم لوگوں سے آن ملا تو میری وجہ سے تمہارے لیے بھی سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں یہ گوارا نہیں کروں گا۔ تم بلا وجہ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سچ بات کیوں نہیں کہتے کہ تم غزالہ سے ڈرتے ہو؟ ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، لیکن تمہارے معاملے میں مجھے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بولے نہ بنو۔ وہ ہم لوگوں سے زیادہ تمہارا میل جول پسند نہیں کرتی، ہر وقت تمہیں گھیرے رکھتی ہے۔ میں احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑا۔ میرے اور تم لوگوں کے میل جول پر بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم ملتے ہیں تو کسی کی چوری نہیں کرتے۔ ہمارے دل لاکھ صاف ہوں مگر ہم دوسروں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ سلمہ کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ غزالہ اتنی تنگ نظر نہیں ہے۔ تم ویرا کے بارے میں یہ بات ضرور کہہ سکتی ہو۔ عورت کی نظروں کو ایک عورت ہی پہچان سکتی ہے۔ میں تم سے شرط لگا سکتی ہوں کہ غزالہ دل ہی دل میں ویرا سے بھی نفرت کرتی ہوگی۔ وہ ہر اس عورت کو ناپسند کرے گی جو تم سے قریب ہو۔ اس کے لیے مراسم کی کسی خاص نوعیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس گفتگو کو دانستہ طول دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اس کو ان باتوں سے کوئی حظ حاصل ہو رہا تھا۔ میں نے یکا بے اعتنائی اختیار کرتے ہوئے رکھائی سے کہا، تم جو چاہو کہہ سکتی ہو۔ میرا تمہارے گھر منتقل ہونا مشکل ہے۔ تم میری بات کبھی نہیں مانتے۔ سلمہ کی آواز میں اپنائیت کا خمار امڈ آیا۔ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے تو کم از کم چکر لگاتے رہا کرو۔ تم آتے ہو تو چھیڑ چھاڑ سے ہمارے گھر کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آتا جاتا رہوں۔ فی الحال یہ بھی مشکل ہے کیونکہ کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں ہر وقت تمہاری صحت
اور سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ تمہاری ذات سے مجھے بڑی ڈارس رہتی ہے۔ بس میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ تم دونوں کی مناسب دیکھ بھال ہو رہی ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک احتیاط ضرور کرنا کہ اگلے چند روز تک جہانگیر کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، باہر کی فضا اس کے لیے سازگار نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، وہ کھنکتی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولی۔ آج کل ہمارے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے اور اچھا وقت گزر رہا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سلمہ سے بات کر کے میرے ذہن سے ایک ذمہ داری کا بوجھ اتر گیا تھا۔ امور خانہ داری سے نمٹ کر غزالہ کمرے میں آئی تو میں مسحری پر نیم دراز ہو کر ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ جلال سے آپ کی کیا بات ہوئی؟ اس نے آتے ہی اتنے اعتماد سے سوال کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ میری جلال سے کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے جہانگیر کے گھر فون کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ جلال کو فون کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آئے ہیں۔ شام کو آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ پہلی فرصت میں اسے تازہ ترین صورت احوال سے باخبر کریں گے۔ غزالہ نے بستر پر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور کھلے دل کے ساتھ اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، بیوی اگر سمجھدار ہو تو آدمی کو سیکرٹری کی ضرورت نہیں رہتی۔ بیوی اس کی ہر ضرورت، سہولت اور آسائش کا خیال رکھتی ہے۔ جلال کو فون کر لیں۔ غزالہ نے میرے تیور دیکھ کر مسکراتے ہوئے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ آپ کی کال کا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے جلال کا نمبر ملا لیا۔ وہ بہت بے چینی سے میری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ تم کہاں غائب ہو؟ میری اطلاع کے مطابق تمہیں فالکن ہاؤس سے نکلے بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم نے تو اپنے آدمی وہاں سے ہٹا لیے تھے، اس کے بارے میں تم کیا جانو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ آدمی ہٹانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے اس طرف سے اپنی آنکھیں موند لی ہیں، بس میرے آدمی غیر فعال ہوئے تھے، ورنہ وہاں رونما ہونے والے واقعات پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ مجھے سنسنی خیز خبریں سناتے رہے ہیں۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں وہاں کس روپ میں گیا تھا۔ صحیح اطلاع نہیں مل سکی، مگر میرا خیال ہے کہ فقیروں کی جوڑی میں سے ایک تم تھے۔ اگر صحیح اطلاع نہیں ملی تو تم نے میرے بارے میں کیسے اندازہ لگا لیا؟ اس کے ہر جواب میں سے کوئی نہ کوئی سوال نکلا چلا آ رہا تھا۔ پوری ٹیم میں صرف ایک عورت تھی جو فقیرنی کا روپ دھارے ہوئے تھی، وہ ویرا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ اس کے ساتھ تم سب سے پہلے فالکن ہاؤس میں گھسے ہوگے۔ یوں کہو کہ تمہیں دور دور سے خبریں مل رہی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، میں یہی کہہ رہا ہوں، اندر کیا ہوا اس بارے میں میری معلومات صفر ہیں، صفر سے زیادہ ہوں گی۔ میں نے خوش دلی سے کہا۔ آئی مین کے فرار کی خبر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ ایس ٹی ایف والے اس کی تلاش میں بوکھلائے پھر رہے تھے۔ یہ پوچھنے والی بات نہیں تھی، اس نے اعتراف کیا۔ کیا اس اطلاع میں کوئی وسیع تر مفہوم پنہاں نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم مجھے بلا وجہ الجھا رہے ہو۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ فالکن ہاؤس میں تمہاری ٹیم کامیاب رہی ہے اور آئی مین بھاگ نکلا ہے۔ یہ بتاؤ کہ دوسروں کا کیا بنا؟ وہاں کم از کم 2 فائر ہوئے تھے اور کچھ چیخیں بھی گونجی تھیں۔ اس نے میری بات درمیان سے اڑا دی۔ وہاں 4 دیواری میں جو کچھ ہوا وہ پردے میں ہے۔ پولیس افسران سخت رازداری سے کام لے رہے ہیں۔ تو کیا دوسری ایجنسیوں کو اس قصے سے الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے؟ یہ خالص آئی بی کا کیس ہے۔ اوپر سے آرڈرز آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس کا جواب بے پروایانہ تھا۔ اس وقت میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں وہ میری ذاتی تسکین اور دلچسپی کے لیے ہے۔ ابھی میں گاڑی نکال کر فالکن ہاؤس کے فاٹک پر پہنچ جاؤں تو کوئی مجھے اندر جانے سے نہیں روکے گا، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تمہاری اپنی مصلحتیں ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر تم آئی مین کے فرار کو بھول سکو تو آج کا آپریشن بہت بھرپور اور کامیاب رہا ہے۔ اسے کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ وہ تم لوگوں کا اصل ہدف تھا۔ اس وقت میں ناکامی کا یہی سوگ منا رہا تھا۔ کچھ بھی نہ ہوتا مگر وہ ہاتھ آ جاتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ تمہاری فقیرنی تو شراب سے اپنا غم غلط کر رہی ہوگی۔ اس نے ویرا کا نام لیے بغیر پوچھا۔ تم لاہور میں اس کی میزبانی کر چکے ہو۔ اس کی یہ بری عادتیں
باتیں تمہارے علم میں ہیں، میں نے بے بسی سے کہا۔ شرابی کی خوشی کے ساتھ غم کی انتہا بھی بڑے ہوئے پیمانے پر ہوتی ہے، فرق صرف ہنسنے اور رونے کا ہوتا ہے۔ اسے بی آئی مین کے نکل جانے کا قلق ہے۔ جیک کا کیا بنا؟ جلال کو براہ راست وہ سوال کرنا پڑ گیا۔ میں واقعات کے تیز بہاؤ میں الجھ کر یہ بنیادی نقطہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ فالکن ہاؤس میں جیک اور ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز کی موجودگی کی اطلاع اسی نے دی تھی اور ہم نے بروقت اپنے منصوبے پر نظر ثانی کر لی تھی۔ جیک کی وہاں موجودگی میں اگر ہم محض 5 نفری ٹیم کے ساتھ اور کوئی سبانگ رچائے بغیر مہم جوئی کی کوشش کرتے تو ہمارے لیے حالات پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا۔ وہ میرے ہاتھوں بیم گن سے مارا گیا، میں نے اسے برجستہ جواب دیا۔ براوو! میرے کانوں میں جلال کی بے ساختہ اور مسرت امیز آواز گونجی۔ یہ آئی مین کے پکڑے جانے سے زیادہ بڑا کام ہوا ہے۔ اس کی لاش اس کی وہاں موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہم یہ پوچھنے کے حقدار ہو گئے ہیں کہ ایف بی آئی کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر آئی مین کے اڈے پر کیا کر رہا تھا۔ وہی نہیں، اس کے دونوں کمانڈوز بھی اسی عبرتناک انجام سے دو چار ہوئے ہیں۔ میں نے اسے مطلع کیا، کیا وہ بھی بیم گن کا شکار ہوئے ہیں؟ جلال نے تیزی سے متجسس لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے اسے ہلاک اور قید ہونے والوں کے بارے میں پوری تفصیل ایک ہی بار بتا دی۔ تم اسے ناکامی کہہ رہے ہو؟ شاید یہ تمہاری سب سے شاندار کامیابی ہے۔ تم نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ صرف ایک گڑبڑ ہوئی ہے کہ جیک کی موت کے بعد فالکن ہاؤس میں دوسری بیم گن کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت شہر کے ہر باخبر آدمی کو معلوم ہے کہ آئی مین کے علاوہ دوسری بیم گن تمہارے پاس ہے۔ یہ بات میں نے بھی محسوس کر لی تھی، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ لاش کی پوزیشن بدل کر یہ ظاہر کیا جائے کہ جیک کو آئی مین نے مارا ہے۔ ایسا ہو جائے تو اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جلال خوش ہو گیا۔ تفصیل جاننے کے ساتھ اس کی آواز میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا ایک مرتبہ ترتیب وار سارے واقعات بتاتے چلے جاؤ تاکہ میں اپنے ذہن میں کوئی نقشہ جما سکوں۔ سنا ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ وہ واقعی بے خبر تھا اور پوری طرح میرے فون پر انحصار کیے بیٹھا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ باتوں میں الجھ کر وہ اپنا وہ ابتدائی سوال بھول گیا تھا جو میرے فون میں تاخیر کے بارے میں تھا۔ ان واقعات کے بارے میں میری یادداشت بالکل تازہ تھی۔ میں اپنے ذہن پر کوئی زور ڈالے بغیر اسے تسلسل کے ساتھ پوری کہانی سناتا چلا گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اتنی تفصیل کیوں خرید رہا تھا۔ ایس ٹی ایف والوں نے اپنی کارروائی کا سہرا عارضی طور پر پولیس کے سر پر سجا دیا تھا، مگر پولیس والے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر بھی اس معاملے کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ بین الاقوامی سازشوں کی کڑیاں ملانا ان کی بساط سے باہر تھا۔ آخر کار وہ معاملہ آئی بی کے سپرد ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مرحلہ آنے سے پہلے جلال پوری طرح باخبر رہنا چاہ رہا تھا تاکہ کیس اس کے محکمے کے پاس آ جانے کے بعد اسے مبتدی کی طرح اندھیرے میں ہاتھ پیر نہ مارنے پڑیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آئی ایس آئی پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔